بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم۔ پچھلے سبق کے اندر ہم نے شکل اول کی شرائط اور ضربوں کے بارے میں پڑھ لیا تھا۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم شکل ثانی کی شرائط اور ضربوں کے بارے میں پڑھیں گے۔ شکل ثانی کسے کہا جاتا ہے کہ جس کے اندر حد اسد صغریٰ اور کبریٰ دونوں کے اندر محمول ہو، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ شکل ثانی کہا جاتا ہے۔ لیکن سب سے پہلے ہم وہ قاعدے دہرا لیتے ہیں جو ہم نے پچھلے سبق کے اندر پڑھے تھے۔ تو میں نے کہا تھا کہ نتیجہ جو ہے ہمیشہ اخذ و ارسل کے مطابق آیا کرتا ہے۔ نتیجہ ہمیشہ اخذ و ارسل کے مطابق آیا کرتا ہے، یعنی ہمیشہ نتیجہ کم درجے والے کے مطابق آتا ہے۔ یعنی اگر ایک موجبہ ہے دوسرا سالبہ ہے، نتیجہ کیا آئے گا؟ سالبہ آئے گا۔ اس طرح ایک کلیہ ہے ایک جزیہ ہے، نتیجہ کیا آئے گا؟ جزیہ آئے گا۔ تو نتیجہ جو ہے ہمیشہ اخذ و ارسل کے مطابق آیا کرتا ہے۔ پھر ہم نے پڑھا تھا کہ اگر دونوں موجبہ ہو تو نتیجہ کیا آئے گا؟ موجبہ آئے گا، اور اگر دونوں جزیہ ہو تو نتیجہ کیا آئے گا؟ جزیہ آئے گا، اور اگر دونوں کلیہ ہو تو نتیجہ کیا آئے گا؟ کبھی کلیہ آئے گا کبھی جزیہ آئے گا، کبھی کلیہ آئے گا کبھی جزیہ آئے گا۔ اب کہاں کلیہ آئے گا کہاں جزیہ آئے گا یہ بھی یاد رکھو شکل اول اور شکل ثانی کے اندر، شکل اول شکل ثانی کے اندر جب دونوں کیا ہو؟ کلیہ ہو تو نتیجہ ہمیشہ کلیہ آئے گا، نتیجہ ہمیشہ کلیہ آئے گا۔ یہ یاد رکھنا ہے کہ شکل اول اور شکل ثانی کے اندر جو مقدمے ہیں اگر دونوں کلیہ ہوں گے تو نتیجہ بھی کیا آئے گا؟ ہمیشہ کلیہ آئے گا۔ اور شکل ثالث اور شکل رابع کے اندر اگر دونوں کلیہ ہوں گے تو نتیجہ ہمیشہ جزیہ آئے گا، سوائے ایک صورت کے۔ شکل ثالث شکل رابع کے اندر دونوں کیا ہوں؟ کلیہ ہو، دونوں مقدمے کلیہ ہو تو نتیجہ کیا آئے گا؟ جزیہ آئے گا، ہمیشہ جزیہ آئے گا، لیکن ایک صورت کے، وہ ہے کہ جب شکل رابع کا صغریٰ جو ہے وہ سالبہ کلیہ ہو اور کبریٰ موجبہ کلیہ ہو تو نتیجہ ہمیشہ سالبہ کلیہ آئے گا، نتیجہ ہمیشہ سالبہ کلیہ آئے گا۔ تو ہم پڑھ رہے تھے شکل ثانی کے اندر۔ شکل ثانی کسے کہا جاتا ہے کہ جس کے اندر حد اسد صغریٰ اور کبریٰ دونوں کے اندر کیا ہو؟ محمول ہو، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ شکل ثانی کہا جاتا ہے۔ اب یاد رکھو شکل ثانی کے اندر بھی نتیجہ آئے گا، لیکن اس کی بھی دو شرطیں ہیں۔ اس کی بھی کتنی شرطیں ہیں؟ دو شرطیں ہیں۔ اگر یہ دونوں شرطیں پائی جائیں گی تب بھی شکل ثانی کے اندر نتیجہ آئے گا، اگر ان میں سے ایک بھی نہ پائی گئی تو نتیجہ ہمارا درست نہیں آئے گا، پہلی شرط یہ ہے کہ اختلاف الکیف، کیفیت کے اندر اختلاف ہونا چاہیے۔ کیفیت کے اندر کیا ہونا چاہیے؟ اختلاف ہونا چاہیے، یعنی اگر ایک موجبہ ہے تو دوسرا سالبہ ہونا چاہیے، ایک سالبہ ہے تو دوسرا موجبہ ہونا چاہیے۔ اختلاف الکیفیت، کیف ہونا چاہیے، یعنی پہلا اگر موجبہ ہے دوسرا سالبہ ہونا چاہیے، اور دوسرا اگر موجبہ ہے تو پہلا کیا ہونا چاہیے؟ سالبہ ہونا چاہیے۔ تو اختلاف الکیف، پہلی شرط یہ ہے کہ شکل ثانی کے اندر اختلاف الکیف ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ کلیت کبریٰ کیا ہو؟ کلیہ ہو۔ تو دو شرطیں ہیں، اختلاف الکیف اور اختلاف کلیت کبریٰ، اختلاف الکیف اور کلیت کبریٰ۔ اگر یہ دونوں شرطیں پائی جائیں گی تب بھی ہماری جو شکل ثانی ہے اس کا نتیجہ درست آئے گا، اگر ان میں سے ایک بھی نہ پائی گئی تو پھر ہمارا نتیجہ درست نہیں آئے گا۔ یاد رکھو اگر ان دونوں شرطوں میں سے ایک بھی شرط نہ پائی گئی تو پھر نتیجے کے اندر ایسا اختلاف واقع ہوگا جو نتیجہ نہ دینے کو کیا کر دے گا؟ ثابت کر دے گا، یعنی اگر ہمارا ایک نتیجہ آ رہا ہے اور وہ موجبہ آ رہا ہے، درست نہیں آ رہا، تو پھر کیا ہوگا کہ اس کو ہم کیا کریں گے؟ سالبہ کریں گے، تب ہی ہمارا نتیجہ درست بنے گا۔ اس طرح اگر ہمارا ایک نتیجہ آ رہا ہے، اگر یہ دونوں ان میں سے ایک شرط نہیں پائی جا رہی تو پھر نتیجہ کبھی ایسا آئے گا کہ وہ آئے گا درست نہیں، سالبہ ہوگا اور درست بھی نہیں ہوگا، اس کو ہم موجبہ کریں گے تب بھی کیا ہوگا؟ وہ درست ہوگا۔ تو یہ نتیجے کے اندر کیا ہو جائے گا؟ اختلاف واقع ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر اگر ہم پہلی شرط کو مفقود کرتے ہیں، یعنی نہ کسی کے اندر رکھیں، تو پھر کیا اختلاف واقع ہوگا؟ مثال کے طور پر ہم کیفیت کو کیا کر دیتے ہیں؟ مفقود کر دیتے ہیں، دونوں کو موجبہ بنا دیتے ہیں، موجبہ بنا دیتے ہیں، تو نتیجہ درست آئے گا یا نہیں آئے گا؟ مثال کے طور پر میں کہوں کل انسان حیوان، ہر انسان کیا حیوان ہے، پھر کہوں کل ناطق حیوان، ہر ناطق کیا حیوان ہے، تو دیکھو دونوں موجبہ کلیہ ہے۔ اب حد اسد کو نکال دے تو کیا نتیجہ آئے گا؟ کہ کل انسان ناطق، ہر انسان ناطق ہے، تو یہ درست کیا ہے؟ یہ نتیجہ کی تو آئے گا درست آ گیا۔ لیکن اگر میں کہوں کل انسان حیوان، ہر انسان حیوان ہے، پھر کہوں کہ کل فرس حیوان، ہر گھوڑا کیا ہے؟ حیوان ہے، کل انسان حیوان کل فرس حیوان۔ اب حیوان کو نکال دیں تو نتیجہ کیا آئے گا؟ کل انسان فرس، ہر انسان فرس ہے۔ کیا ہر انسان جو ہے وہ کیا ہے؟ گھوڑا ہے؟ ہر انسان گھوڑا ہے؟ نہیں، بلکہ نتیجہ کیا ہوگا؟ درست نہیں آ رہا۔ تو دیکھو پہلا بھی موجبہ کلیہ دوسرا بھی موجبہ کلیہ، تو نتیجہ کیا آ رہا ہے؟ موجبہ
کلیہ آ رہا ہے، نتیجہ موجبہ کلیہ آئے گا لیکن درست نہیں آ رہا، لہٰذا اگر اس کو ہم سالبہ بنا دیں تو درست ہو جائے گا۔ کل انسان فرس درست نہیں ہے تو ہم اس کو سالبہ بنا دیتے ہیں کہ لا شیء من الانسان بفرس، کوئی انسان گھوڑا نہیں ہے۔ تو دیکھو نتیجے کے اندر کیا ہو گیا، اختلاف واقع ہو گیا۔ کیوں اختلاف واقع ہوا؟ کیونکہ شکل ثانی کے اندر اختلاف الکیف والی شرط نہیں پائے گی، اگر اسی طرح ہم دوسری شرط کو مفقود کر دیں، یعنی جو کبرا ہے اس کو کلیہ نہ کر دیں، جزیہ کر دیں، اس کو کیا کر دیں، جزیہ، اس کو ہم جزیہ بنا دیں، تو نتیجہ دیکھتے ہیں آتا ہے یا نہیں آتا۔ مثال کے طور پر میں کہوں کل انسان ناطق، ہر انسان ناطق ہے، ہر انسان کے ناطق ہے۔ پھر کہوں بعض الحیوان لیس بناطق، بعض حیوان ناطق نہیں ہے، تو دیکھو ایک موجبہ کلیہ ہے، دوسرا سالبہ جزیہ ہے، دوسری شرط کیا ہے، ان کے اندر مفقود ہے۔ تو دیکھتے ہیں نتیجہ کیا آتا ہے۔ اب یہاں پر حد اوسط کیا ہے، ناطق کو نکال دو تو نتیجہ آئے گا بعض الانسان لیس بحیوان، بعض انسان حیوان نہیں ہے، نتیجہ کیا آ گیا، غلط آ گیا، نتیجہ ہمارا درست نہیں آیا۔ کیوں درست نہیں آیا؟ کیونکہ ہم نے شکل ثانی کے اندر دوسری شرط کو کیا کر دیا، کبرا کو کلیہ ہونا چاہیے تھا، وہ ہم نے کیا کر دیا، مفقود کر دیا، تو اس وجہ سے ہمارا جو نتیجہ ہے وہ درست نہیں آئے گا۔ لہٰذا بعض انسان لیس بحیوان، یہ ہمارا نتیجہ درست نہیں ہے، اس کو ہم اگر موجبہ کر دیں، یہ سالبہ ہے، اس کو موجبہ کر دیں، نتیجہ درست ہو جائے گا۔ بعض انسان لیس بحیوان، اس کو موجبہ کر دیں کہ بعض انسانی حیوان، بعض انسانی کیا ہے، حیوان، تو دیکھو نتیجہ کیا ہوگا، درست ہو گیا، لیکن کیا ہو گیا، نتیجے کے اندر اختلاف واقع ہوگا۔ تو شکل ثانی کی کتنی شرطیں، 2 شرطیں۔ پہلی شرط کیا ہے، اختلاف الکیف، کیفیت کے اندر اختلاف ہونا چاہیے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ کلیت کبرا کو کیا ہونا چاہیے، کلیت ہونا چاہیے۔ اگر ان دونوں میں سے ایک بھی شرط نہیں پائی جائے گی تو پھر کیا ہو جائے گا، نتیجے کے اندر ایسا اختلاف واقع ہو جائے گا تو جو نتیجے کو سچا یا جھوٹا کیا کر دے گا، جھوٹا کر دے گا، جو نتیجے کو ثابت نہیں کرے گا، کبھی موجبہ ہوگا وہ درست نہیں ہوگا، اس کو سالبہ کرنا پڑے گا، کبھی سالبہ ہوگا وہ درست نہیں ہے، اس کو کیا کرنا پڑے گا، موجبہ کرنا پڑے گا۔ تو یہ کیا آئے گا، نتیجے کے اندر اختلاف واقع ہو جائے گا اگر ان میں سے ایک شرط بھی نہ پائے گی۔ تو شکل ثانی کے اندر کتنی شرطیں ہیں، پہلی شرط ہے کہ اختلاف الکیف، کیفیت کے اندر اختلاف ہونا چاہیے، یعنی پہلا موجبہ ہے تو دوسرا سالبہ ہونا چاہیے، دوسرا موجبہ ہے تو پہلا کیا ہونا چاہیے، سالبہ ہونا چاہیے۔ تو کہتے ہیں فصل، احاطہ فصل، ویشترط، اور شرط لگائی گئی ہے فی انتاج شکل ثانی، شکل ثانی کے نتیجے میں بحسب الکیفی، کیفیت کے اعتبار سے، کیفیت کی کیا لگائی گئی ہے، شرط لگائی گئی ہے ایجابی و سلبی، ایجابی و سلبی، ایجاب اور سلب ہونے کے اعتبار سے، یعنی پہلا موجبہ ہے، دوسرا کیا ہونا چاہیے، سالبہ ہونا چاہیے۔ اختلاف المقدمتین، ایجاب اور سل کے اعتبار سے دونوں مقدموں کا کیا ہونا چاہیے، اختلاف ہونا چاہیے۔ فَإِنْ كَانَتِ الصُّغْرَى موجبتاً، اگر صغرا جو ہے موجبہ ہے، كَانَتِ الكُبْرَى صالبتاً، تو کبرا کیا ہوگا، سالبہ ہوگا، کبرا کیا ہونا چاہیے، سالبہ ہونا چاہیے۔ وبالعکس، اور اس خاص، یعنی اگر صغرا ہے وہ کیا ہونا چاہیے، کبرا ہے، اگر صغرا کبرا ہے، اگر صغرا کیا ہے، سالبہ ہے، تو کبرا کیا ہونا چاہیے، موجبہ ہونا چاہیے۔ پہلی شرط بیان کر دی، کیا ہونا چاہیے، کیفیت کے اندر اختلاف ہونا چاہیے۔ دوسری شرط وہ بحسب الکمی، اور شرط لگائی گئی ہے شکل ثانی میں کم کے اعتبار سے، ای الکلیتی والجزیتی، کلیہ اور جزیہ ان کے اعتبار سے، یعنی کم کیسے کہتے ہیں، کلیہ جزیہ کہتے ہیں، تو کلیہ کم کے اعتبار سے شرط لگائی گئی ہے کلیت الکبرا، کبرا کا کلیہ ہونا، کبرا کا کیا ہونا، کلیہ ہونا، یہ کیا لگائی گئی ہے، شرط لگائی گئی ہے۔ وَإِلَّا، یعنی اگر یہ دونوں شرطیں نہ وَإِن، اصل میں وَإِن اگر لا، وہ دونوں شرطیں نہ پائی جائیں، اگر وہ دونوں شرطیں نہ پائی گئیں، یلزم الاختلاف، تو ایسا اختلاف واقعہ ہوگا، ایسا اختلاف لازم آئے گا، الموجب، جو ثابت کر دے گا، جو مثبت ہوگا، جو ثابت کر دے گا، لعدم الانتاج، عدم انتاج، یعنی نتیجہ نہ دینے کو کیا کر دے گا، وہ ثابت کر دے گا۔ ای صدق القیاسی مع ایجابی نتیجہ تارتن، یعنی قیاس کا نتیجہ ہونا، قیاس کا سچا ہونا، یعنی صدق القیاسی، قیاس کا سچا ہونا ساتھ نتیجے کے موجبہ ہونے کے، ما ایجابی نتیجہ تارتن، کبھی ساتھ نتیجے کے موجبہ ہونے کے، سچا ہونے کے، وما سالبیہ اخرى، اور نتیجے کے سالبہ ہونے کے دوسرے وقت میں کیا نتیجہ کیا ہو جائے، سالبہ ہوگا اور درست نہیں آئے گا۔ وَنَتِیجَةُ هَذَا الشَّكْلِ لَا يَكُونُ إِلَّا صَالِبَةً، اور اس شکل کا نتیجہ جو ہوگا وہ کیا ہوگا، نہیں ہوگا مگر سالبہ، اس شکل کا جو بھی نتیجہ ہوگا وہ کیا ہوگا، سالبہ ہوگا۔ کیوں سالبہ ہوگا؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اگر دونوں موجبہ ہو
ایک شرط یہ ہے کہ کیفیت کے اندر اختلاف ہونا چاہیے، ایک موجبہ ہو تو دوسرا سالبہ ہو، ایک سالبہ ہو دوسرا موجبہ ہو۔ جب ایک موجبہ ہوگا دوسرا سالبہ ہوگا تو ہم نے پڑھا ہے کہ اگر جو نتیجہ ہے وہ اخص و ارذل کے مطابق آتا ہے، نتیجہ جو آتا ہے وہ اخص و ارذل کے مطابق آتا ہے، تو اگر ایک موجبہ ہوگا دوسرا سالبہ ہوگا، نتیجہ کیا آئے گا؟ سالبہ آئے گا، نتیجہ کیا آئے گا؟ سالبہ آئے گا۔ اس وجہ سے یہ جو شکل ثانی ہے، شکل ثانی کی یہ خصوصیت ہے کہ اس کا نتیجہ جو کیا آئے گا وہ ہمیشہ کیا آئے گا؟ سالبہ آئے گا، نتیجہ سالبہ آئے گا۔ وَضُرُوبُهُ اور اس کی ضربیں الناتجۃ نتیجہ دینے والی ایدن اربعۃ، اس کی بھی جس طرح شکل اول کے اندر کتنی صورتیں تھیں نتیجہ دینے والی؟ چار ضربیں تھیں جو نتیجہ دیتی تھیں، یہاں پر بھی وہ 4 ضربیں ہیں، یہاں پر بھی 4 ضربیں ایسی ہیں جو کیا کریں گی؟ نتیجہ دیں گی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ 16 شکلوں کے اندر 16 ضربوں کے اندر سے کون کون سی شکلیں کیا ہے نتیجہ دیتی ہیں، کون کون سی ضربیں نتیجہ دیتی ہیں اور کون سی ضربیں نتیجہ نہیں دیتی۔ تو سب سے پہلے صغریٰ اگر موجبہ کلیہ ہو اور کبریٰ بھی موجبہ کلیہ ہو تو نتیجہ آئے گا یا نہیں آئے گا؟ نتیجہ نہیں آئے گا، کیوں؟ کیونکہ پہلی شرط بھی نہیں پائی جا رہی، پہلی شرط ہی نہیں پائی جا رہی کہ ایک کو موجبہ ہونا چاہیے دوسرے کو سالبہ ہونا چاہیے، یہاں پر کیا ہے؟ دونوں موجبہ ہیں۔ اور اگر دوسری ضرب ایک موجبہ کلیہ اور دوسرا موجبہ جزیہ ہو تو نتیجہ آئے گا یا نہیں آئے گا؟ نہیں آئے گا، کیوں نہیں آئے گا؟ کیونکہ دونوں شرطیں نہیں پائی جا رہی، ایک موجبہ بھی نہیں ہے، ایک موجبہ ایک سالبہ بھی نہیں ہے، اور کیا ہے؟ کلیت کبریٰ بھی نہیں پائی جا رہی، تو نتیجہ ہمارا نہیں آئے گا۔ اور اگر ایک موجبہ ہو، موجبہ کلیہ ہو اور دوسرا سالبہ کلیہ ہو تو نتیجہ آئے گا یا نہیں آئے گا؟ نتیجہ آئے گا، کیوں آئے گا؟ کیونکہ ایک کے اندر موجبہ ہے دوسرا سالبہ ہے، پہلی شرط پوری، اور دوسرا کیا ہے؟ کلیہ ہے، سالبہ کلیہ ہے کبریٰ، تو کلیت کبریٰ بھی کیا ہے؟ شرط پوری ہے، تو ہمارا نتیجہ آئے گا۔ اور نتیجہ کیا آئے گا؟ ایک موجبہ ہے دوسرا سالبہ ہے، نتیجہ کیا آئے گا؟ سالبہ آئے گا۔ اس طرح ایک کلیہ ہے دوسرا، دونوں کلیہ ہے تو نتیجہ کیا آئے گا؟ کلیہ آئے گا۔ شکل ثانی ہے نا تو نتیجہ کیا آئے گا؟ کلیہ آئے گا۔ تو جب ایک موجبہ کلیہ ہو دوسرا سالبہ کلیہ ہو نتیجہ کیا آئے گا؟ سالبہ کلیہ۔ ینتج سالبۃ کلیۃ نتیجہ دے گی، یہ صورت کیا؟ سالبہ کلیہ دے گی۔ یاد رکھیے جن صورتوں کا نتیجہ نہیں آتا ان کو عقیمہ کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ عقیمہ کہا جاتا ہے۔ پہلی اور دوسری صورت کیا ہے؟ عقیمہ ہے۔ چوتھی صورت، ایک اگر موجبہ کلیہ ہو اور دوسرا سالبہ جزیہ ہو تو نتیجہ آئے گا یا نہیں آئے گا؟ نہیں آئے گا، کیوں نہیں آئے گا؟ کیونکہ پہلی شرط تو پائی جا رہی ہے کہ ایک موجبہ ہے دوسرا کیا ہے؟ سالبہ ہے، لیکن کلیت کبریٰ نہیں پائی جا رہی، کبریٰ کیا ہے؟ سالبہ جزیہ ہے، تو یہ شرط نہیں پائی جا رہی، لہٰذا ہمارا نتیجہ درست نہیں آئے گا۔ اس طرح پانچویں صورت، اگر ایک موجبہ جزیہ ہو اور صغریٰ موجبہ جزیہ اور کبریٰ موجبہ کلیہ ہو تو نتیجہ آئے گا یا نہیں آئے گا؟ نتیجہ آئے گا یا نہیں آئے گا؟ تو دیکھو پہلی شرط نہیں پائی جا رہی، دونوں کیا ہے؟ موجبہ ہے، تو پہلی شرط ہی نہیں پائی جا رہی، تو ہمارا نتیجہ نہیں آئے گا۔ چھٹی صورت، ایک موجبہ جزیہ ہو، صغریٰ موجبہ جزیہ ہو اور کبریٰ موجبہ جزیہ ہو اور کبریٰ بھی موجبہ جزیہ ہو تو نتیجہ آئے گا یا نہیں آئے گا؟ نہیں آئے گا، کیوں نہیں آئے گا؟ کیونکہ دونوں کیا ہے؟ موجبہ ہے، پہلی شرط ہی نہیں پائی جا رہی۔ اگر ایک موجبہ جزیہ ہو اور دوسرا سالبہ کلیہ ہو تو نتیجہ آئے گا یا نہیں آئے گا؟ نتیجہ آئے گا، کیوں آئے گا؟ کیونکہ پہلی شرط پائی جا رہی ہے کہ ایک موجبہ ہے دوسرا سالبہ ہے، اور کلیت کبریٰ بھی پائی جا رہی ہے کہ کبریٰ کیا ہے؟ کلیہ ہے، تو یہاں پر بھی کیا آئے گا؟ ہمارا نتیجہ درست آئے گا۔ تو پہلا موجبہ ہے دوسرا سالبہ ہے، نتیجہ کیا آئے گا؟ سالبہ، اور پہلا جزیہ ہے دوسرا کلیہ ہے تو نتیجہ کیا آئے گا؟ کلیہ آئے گا۔ تو یہ جو ہماری ساتویں صورت ہے، یہ نتیجہ دے گی سالبہ جزیہ، ینتج سالبۃ جزیۃ، ینتج سالبۃ جزیہ، یہ سالبہ جزیہ نتیجہ دے گی۔ اب آتے ہیں آٹھویں صورت کے اندر، اگر ایک موجبہ جزیہ ہے اور دوسرا سالبہ جزیہ ہے تو نتیجہ آئے گا یا نہیں آئے گا؟ نہیں آئے گا، کیونکہ دوسری شرط نہیں پائی جا رہی کہ یہاں پر کبریٰ کیا ہے؟ وہ کلیہ نہیں ہے۔ نویں شرط، اگر صغریٰ سالبہ کلیہ ہو اور کبریٰ موجبہ کلیہ ہو تو نتیجہ آئے گا یا نہیں آئے گا؟ اگر صغریٰ سالبہ کلیہ دوسرا موجبہ کلیہ نتیجہ آئے گا نہیں آئے گا؟ آئے گا، کیوں آئے گا؟ کیونکہ پہلی شرط پائی جا رہی ہے ایک سالبہ ہے دوسرا کیا ہے؟ موجبہ ہے، ایک سالبہ دوسرا کیا ہے؟ موجبہ ہے، اور کلیت کبریٰ بھی پائی جا رہی ہے تو نتیجہ آئے گا۔ اب نتیجہ کیا آئے گا؟ ایک سالبہ ہے ایک موجبہ ہے تو نتیجہ سالبہ آئے گا، اور دونوں کلیہ ہیں تو نتیجہ بھی کیا آئے گا؟ دونوں کیا ہے؟ کلیہ ہے تو نتیجہ بھی کیا آئے گا؟ کلیہ آئے گا، کیونکہ شکل ثانی ہے، سالبہ کلیہ آئے گا۔ 10ویں صورت، ایک سالبہ کلیہ ہے اور ایک موجبہ جزیہ ہے، صغریٰ سالبہ کلیہ ہو اور کبریٰ موجبہ جزیہ ہو، نتیجہ آئے گا نہیں آئے گا؟ نہیں آئے گا، کیوں؟ کیونکہ دوسری شرط نہیں پائی جا رہی کہ کبریٰ کیا کلیہ نہیں ہے۔ پہلا، اگر صغریٰ سالبہ کلیہ ہو اور کبریٰ سالبہ کلیہ ہو، دونوں سالبہ کلیہ ہو
تو نتیجہ آئے گا یا نہیں آئے گا؟ نتیجہ نہیں آئے گا. کیوں نہیں آئے گا؟ کیونکہ ایک کو موجبہ ہونا چاہیے, دوسرے کو سالبہ ہونا چاہیے. یہاں پر موجبہ پہلی شرط نہیں پائی جا رہی. اگر ایک سالبہ کلیہ دو سالبہ جزیہ ہوگا پھر بھی نتیجہ نہیں آئے گا. اس طرح ایک سالبہ جزیہ ہے دوسرا سالبہ کلیہ ہے. ہاں اب اگر ایک 13ویں صورت صغریٰ اگر سالبہ جزیہ ہے اور کبریٰ موجبہ کلیہ ہے تو نتیجہ آئے گا. کیوں آئے گا؟ کیونکہ ایک سالبہ دوسرا موجبہ ہے اور کلیت کبریٰ بھی پائی جا رہی ہے تو نتیجہ آئے گا. اب نتیجہ کیا آئے گا؟ ایک سالبہ دوسرا موجبہ ہے سالبہ آئے گا, اور ایک جزیہ ہے دوسرا کلیہ ہے کیا آئے گا؟ جزیہ آئے گا. سالبہ جزیہ آئے گا. نتیجہ ہمارا کیا آئے گا؟ سالبہ جزیہ آئے گا. 14ویں صورت ایک ہمارا مقدمہ صغریٰ مقدمہ کیا ہے؟ سالبہ جزیہ ہے اور کبریٰ موجبہ جزیہ ہے. نتیجہ نہیں آئے گا کیونکہ کلیت کبریٰ نہیں پائی جا رہی. اور اگر سالبہ جزیہ ہے دوسرا بھی سالبہ کلیہ ہے تو نتیجہ نہیں پایا جائے گا کیونکہ دونوں کے سالبہ پہلی شرط نہیں پائی جا رہی. اس طرح سالبہ جزیہ ہے سالبہ کلیہ سالبہ جزیہ ہے تو نتیجہ نہیں پایا جائے گا. کیوں نہیں پایا جائے گا؟ کیونکہ پہلی شرط نہیں پائی جائے گی, پہلی شرط نہیں پائی جائے گی. تو 16 صورتوں کے اندر یہاں بھی کتنی شکلوں کے اندر نتیجہ آئے گا؟ 4 شرطوں کے اندر. کتنی شرطوں کے اندر؟ 4 شرطوں کے اندر. تو یہی کہہ رہے ہیں وَضْرُوبُهُ نَاتِجَةُ, اور شکل ثانی کی ضربیں جو نتیجہ دینے والی ہے ایدن اربعۃ, یہ بھی کیا ہے؟ 4 ہے. احدوا پہلی من کلیتین, دو کلیوں میں سے. جو پہلی صورت ہے اس کے اندر دونوں کیا ہوں گے؟ کلیہ ہوں گے. پہلا موجبہ کلیہ ہے تو دوسرا کیا ہے؟ سالبہ کلیہ. دونوں کیا ہے؟ کلیہ ہیں. دونوں کیا ہے؟ کلیہ ہیں. اب یہ نتیجہ کیا دیں گی؟ مثال کے طور پر موجبہ کلیہ ہے. موجبہ کلیہ میں کہوں کل انسان حیوان, ہر انسان کیا ہے؟ حیوان ہے. ہر انسان کیا ہے؟ حیوان ہے. اور سالبہ کلیہ میں کہوں ولا شیء من الحجر بحیوان, کوئی بھی پتھر حیوان نہیں ہے, کوئی بھی پتھر حیوان نہیں ہے. تو اب اس کا نتیجہ نکالو. نتیجہ کیا نکلے گا؟ ہم حیوان جو ہے حد اوسط ہے اس کو نکال دیں گے تو نتیجہ نکلے گا لا شیء من الانسان بحجر, کوئی بھی انسان پتھر نہیں ہے, کوئی بھی انسان پتھر نہیں ہے. تو جب موجبہ کلیہ ہو اور دوسرا سالبہ کلیہ ہو نتیجہ کیا نکلے گا؟ سالبہ کلیہ نکلے گا. سالبہ کلیہ نکلے گا. تو دیکھو ہمارا صغریٰ جو تھا شکل ثانی کے اندر جو صغریٰ ہے وہ کیا ہے؟ موجبہ کلیہ ہے, اور کبریٰ جو ہے وہ سالبہ کلیہ ہے. کبریٰ کیا ہے؟ سالبہ کلیہ ہے. اس کا نتیجہ کیا ہے؟ سالبہ کلیہ. سالبہ کلیہ ہے. تو جب موجبہ کلیہ ہو اور سالبہ کلیہ ہو شکل ثانی کے اندر, جب جو صغریٰ ہے وہ موجبہ کلیہ ہو اور کبریٰ سالبہ کلیہ ہو تو نتیجہ سالبہ کلیہ ہی آتا ہے. نتیجہ سالبہ کلیہ آتا ہے. اس پر دلیل کیا ہے؟ اس پر دلیل کیا ہے؟ شکل اول کے اندر دلیل کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ وہ بدیع الانتاج تھا. اس کے اندر جو نتیجہ آتا تھا وہ فوراً آ جاتا تھا, سمجھ آ جاتی تھی. لیکن یہاں پر دلائل بھی کام کرنا پڑتے ہیں. یہاں پر دلائل بھی دلیلیں بھی دینی پڑتی ہیں کہ اس کا نتیجہ کیوں آیا. یاد رکھو 4 طرح کی دلیلیں دینی پڑتی ہیں, ایک عکس کبریٰ اور ایک عکس صغریٰ, ایک عکس خلف اور ایک عکس افتراق. دلیل خلف عکس صغریٰ, پہلی دلیل کیا ہے؟ عکس صغریٰ, دوسری عکس کبریٰ, تیسری دلیل خلف اور چوتھی دلیل افتراق. یہ 4 طرح کی دلیلیں دینی پڑتی ہیں کس کے اندر؟ شکل ثانی کے اندر. لیکن چونکہ یہ مصنف جو ہے 2 کے اندر ہی کیا کریں گے؟ 2 ہی دلیلیں ذکر کریں گے, باقی بڑی کتابوں کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ ہم پڑھ لیں گے. تو اگر پہلا موجبہ کلیہ ہو دوسرا سالبہ کلیہ ہو تو نتیجہ کیا آئے گا؟ سالبہ کلیہ آئے گا. سالبہ کلیہ آئے گا. اس پر دلیل کیا ہے؟ تو یاد رکھیے اس کی دلیل ہے عکس کبریٰ. عکس کبریٰ. عکس کبریٰ یعنی اگر آپ اس کا جو کبریٰ ہے, سالبہ کلیہ کا کبریٰ ہے, اس کا اگر آپ عکس کریں پھر اس کو آپ صغریٰ کے ساتھ ملا کر نتیجہ نکالیں تو دیکھنا نتیجہ جو آپ نے شکل ثانی کے اندر موجبہ کلیہ سالبہ کلیہ کا نتیجہ نکالا تھا سالبہ کلیہ, بالکل وہی کا وہی آئے گا. اور یہ اس کی کیا دلیل ہے؟ عکس کبریٰ. اب عکس کبریٰ کیسے کریں گے؟ مثال کے طور پر دیکھو اس کے اندر کبریٰ کیا ہے؟ سالبہ کلیہ. کبریٰ کیا ہے؟ ولا شیء من الحجر بحیوان, کوئی بھی پتھر حیوان نہیں ہے. اب اس کو عکس کر دو. عکس کرنے کا نتیجہ کیا تھا کہ موضوع کو محمول, محمول کو موضوع کر دو اور صد کو کیا سارا کچھ کیا رکھو؟ برقرار رکھو تو کیا ہو جائے گا؟ عکس ہو جائے گا. کبریٰ تھا ولا شیء من الحجر بحیوان, کوئی بھی پتھر حیوان نہیں ہے. اب حجر کو کیا کر دو؟ بعد میں لے آؤ اور حیوان کو پہلے لے آؤ, موضوع بنا دو تو کیا بنے گا؟ ولا شیء من الحیوان بحجر, کوئی بھی حیوان پتھر نہیں ہے, کوئی بھی حیوان پتھر نہیں ہے. تو ہم نے کبریٰ کا عکس بنا لیا. اب اس کو صغریٰ کے ساتھ ملا کر نتیجہ نکال دیا. نتیجہ کیا نکلے گا؟ صغریٰ کیا تھا؟ کل انسان حیوان, اور جو ہم نے کبریٰ کا عکس نکالا وہ کیا ہے؟ ولا شیء من الحیوان بحجر. اب دیکھو یہاں پر حد اوسط کیا ہے؟ حیوان ہے, حد اوسط ہے, اس کو نکال دیں گے تو کیا بچے گا؟ لا شیء من الانسان بحجر, کوئی بھی انسان پتھر نہیں ہے, کوئی بھی انسان پتھر نہیں ہے. نتیجہ کیا نکلا؟ لا شیء من الانسان بحجر. اور وہ جو نتیجہ نکالا تھا ہم نے شکل ثانی کا, جب موجبہ کلیہ تھا سالبہ کلیہ تھا, نتیجہ سالبہ کلیہ تھا, وہ کیا آ رہا تھا؟ لا شیء من الانسان بحجر,
کوئی بھی انسان پتھر نہیں ہے۔ یہاں پر بھی ہمارا نتیجہ عکس کرنے کے بعد بھی کیا آ رہا ہے کہ لا شیء من الانسان بحجر، تو یہ شکل ثانی کا جو موجبہ کلیہ اور سالبہ کلیہ نتیجہ سالبہ کلیہ آتا ہے، اس کے دلیل کیا ہے؟ عکس کبرا۔ آپ کبرا کا عکس نکالیں، اس کو صغرا کے ساتھ ملا کر نتیجہ نکالیں، نتیجہ ہمارا وہی بالکل وہی کا وہی آئے گا۔ یہ کیا ہے؟ دلیل ہے شکل اول کی اس صورت کے اندر، شکل اول کی اس ضرب کے اندر۔ کہتے ہیں احدھا من کلیتین، ان چار میں سے جو نتیجہ دینے والی ہیں وہ ہیں دونوں کلیہ، جب دونوں کیا ہو؟ کلیہ ہو، وہ صغرا موجبتن، اور صغرا کیا ہو؟ موجبہ کلیہ ہو، صغرا موجبہ کلیہ ہو، ینتج سالبتن کلیتن، یہ نتیجہ دیں گی سالبہ کلیہ، کہ قولنا جیسے کہ ہمارا کہا کل جا بہ، کل جا بہ۔ اب یہاں پر جیم کی جگہ انسان رکھ دے اور باقی جگہ حیوان رکھ دے تو بنے گا کل انسان حیوان، ولا شیء من آبا، ولا شیء من آبا۔ اب حمزہ کی جگہ کیا رکھ لیں؟ پتھر رکھ لیں، حجر رکھ لیں، اور باقی جگہ حیوان رکھ لیں تو کیا بنے گا؟ ولا شیء من الحجر بحیوان، کوئی بھی پتھر حیوان نہیں ہے۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ فلا شیء من جاء، فلا شیء من جاء، یہ کیا نتیجہ نکلے گا؟ تو کیا ہوگا؟ فلا شیء من الانسان بحجر، ولا شیء من الانسان بحجر، یہ کیا نکلے گا؟ ہمارا نتیجہ نکلے گا۔ تو دیکھو موجبہ کلیہ ہو اور سالبہ کلیہ ہو، موجبہ کلیہ سالبہ کلیہ، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ شکل ثانی کے اندر سالبہ کلیہ نکلے گا۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ والدلیل علی ھذا الانتاج، اور دلیل اس نتیجے پر عکس الکبریٰ، کبریٰ کا عکس ہے۔ فإنک اذا عکست، کیونکہ جب آپ عکس کریں گے الکبریٰ، کبریٰ کا سارا لا شیء من باء، تو وہ ہو جائے گا لا شیء من باء، یعنی لا شیء من الحیوان بحجر ہو جائے گا۔ وبانضمامہ الی الصغریٰ، اور پھر اس کو صغرا کے ساتھ ملانے سے انتظم الشکل الاول، پہلی شکل اختیار کر جائے گی۔ پہلی شکل کیا تھی؟ کہ جس کے اندر حد اوسط صغرا کے اندر محمول اور کبریٰ کے اندر کیا ہوتی ہے؟ موضوع ہوتی تھی۔ تو دیکھو یہاں پر بھی حد اوسط جو حیوان ہے وہ صغرا کے اندر محمول ہے اور کبریٰ کے اندر کیا ہے؟ موضوع ہے۔ کبریٰ کے اندر کیا ہے؟ حیوان کیا ہے؟ موضوع ہے۔ تو یہ شکل اول میں کیا ہو جائے گی؟ بدل جائے گی۔ انتظم الشکل الاول، تو شکل اول کیا ہو جائے گی؟ بدل جائے گی، شکل اول بدل جائے گی۔ وینتج نتیجۃ المطلوبہ، اور وہ نتیجہ دے دے گی نتیجہ مطلوبہ، نتیجہ مطلوبہ دے دے گی جو ہمارا موجبہ کلیہ سالبہ کلیہ کا نتیجہ سالبہ کلیہ آ رہا تھا، بالکل وہی کیا کر دے گی؟ نتیجہ دے دے گی۔ تو اسے یہ کیا ہوگی؟ پہلی شکل کی ضرب کی نتیجے کی کیا ہو جائے گی؟ دلیل ہو جائے گی، اس کی کیا ہو جائے گی؟ دلیل ہو جائے گی۔ الضرب الثانی، دوسری ضرب، من موجبۃ کلیۃ کبریٰ و سالبۃ کلیۃ صغریٰ، جب صغرا جو ہو وہ سالبہ کلیہ ہو، صغرا سالبہ کلیہ ہو اور کبریٰ موجبہ کلیہ ہو، تو نتیجہ آئے گا سالبہ جزیہ۔ نتیجہ کیا آئے گا؟ سالبہ جزیہ آئے گا، نتیجہ سالبہ جزیہ آئے گا۔ جیسے مثال کے طور پر میں کہوں لا شیء من الحجر بحیوان، کوئی بھی پتھر حیوان نہیں ہے، کوئی پتھر حیوان نہیں ہے، اور کبریٰ کیا ہے؟ وکل انسان حیوان، ہر انسان حیوان ہے۔ اب دیکھو یہاں پر حد اوسط کیا ہے؟ حیوان ہے، اس کو نکال دو، کیا بنے گا؟ کہ لا شیء من الحجر بانسان، لا شیء من الحجر بانسان، تو ہمارا نتیجہ کیا آ گیا؟ درست آ گیا۔ دونوں شرطیں پائی جا رہی ہیں، اس وجہ سے درست آ گیا۔ دیکھو سالبہ کلیہ کا نتیجہ، سالبہ کلیہ صغرا سالبہ کلیہ اور کبریٰ موجبہ کلیہ کا نتیجہ آتا ہے سالبہ جزیہ، سالبہ جزیہ آتا ہے۔ لیکن اس پر دلیل کیا ہے؟ کہ سالبہ کلیہ اور موجبہ کلیہ کا نتیجہ سالبہ جزیہ آتا ہے، لیکن سالبہ کیا آتا ہے؟ کلیہ آتا ہے۔ نتیجہ کیا آتا ہے؟ لا شیء من کل ینتج لا شیء من جاء، ینتج من جاء، اس کا نتیجہ کیا آئے گا؟ سالبہ کلیہ آئے گا۔ تو یہ نتیجہ کیوں آئے گا؟ نتیجہ اس کا کیوں آئے گا؟ سالبہ کلیہ، اس کا نتیجہ سالبہ کلیہ کیوں آئے گا؟ یاد رکھیے اس کے اندر ہے جو دلیل ہے وہ ہے عکس صغرا، عکس صغرا، عکس صغرا اس کی دلیل ہے۔ عکس صغرا کیسے کہتے ہیں؟ مثال کے طور پر آپ جو صغرا ہے اس کا عکس بنائیں، اس کو کبریٰ کر دیں، صغرا کا عکس بنا کر اس کو کبریٰ بنا دیں، صغرا کا عکس بنا کر اس کو کبریٰ بنا دیں، پھر جو کبریٰ ہے اس کو صغرا کے عکس کے ساتھ رکھ کے نتیجہ رکھیں اور پھر نتیجے کا عکس بنائیں، تو وہی نتیجہ آئے گا، وہی نتیجہ آئے گا۔ یہ کیا ہے؟ اس کی دلیل ہے، کس کی؟ دوسری صورت کی دلیل ہے عکس صغرا، صغرا کا عکس۔ مثال کے طور پر صغرا کیا ہے؟ لا شیء من الحجر بحیوان، کوئی بھی پتھر حیوان نہیں ہے۔ اب اس کا عکس کریں تو عکس کیا بنے گا؟ لا شیء من الحیوان بحجر، کوئی بھی حیوان پتھر نہیں ہے۔ کوئی بھی اس کا عکس اگر بنائیں گے تو حیوان کو پہلے لیں گے، لا شیء من الحیوان بحجر، کوئی بھی حیوان پتھر نہیں ہے، اس کا عکس بن گیا۔ تو دیکھو صغرا کا ہم نے عکس بنا لیا اور اس کو کبریٰ کی جگہ رکھ دیا، کبریٰ کی جگہ رکھ دیا۔ اب جو اس کے اندر کبریٰ ہے
جو کبرا ہے اس کو ہم صغرا کی جگہ لے آئیں گے، اس کو ہم کس کی جگہ لے آئیں گے؟ صغرا کی جگہ لے آئیں گے، تو کیا ہوگا؟ کل انسان حیوان، کل انسان وکل انسان حیوان یہاں پر آ جائے گا۔ اب صغرا کیا بن گیا؟ کبرا صغرا بن گیا، اور جو صغرا تھا وہ اس کی نقیض، اس کا عکس بنا کے ہم نے کیا کر دیا؟ کبرا بنا دیا۔ اب ان کا نتیجہ دیکھو، اب ان کا نتیجہ کیا آئے گا؟ اب ان کا نتیجہ کیا آئے گا؟ دیکھو، کل انسان حیوان لا شیء من الحیوان بحجر، حیوان کیا ان کے اندر حد وسط ہے، اس کو نکال دیں گے تو ہمارا نتیجہ آئے گا لا شیء من الانسان بحجر، کوئی بھی انسان پتھر نہیں ہے۔ اب یہ جو نتیجہ آیا یہ جو نتیجہ آیا اس کا اگر ہم عکس نکالیں تو کیا عکس نکلے گا؟ لا شیء من الانسان بحجر کا عکس نکلے گا لا شیء من الحجر، لا شیء من الحجر بانسان، لا شیء من الانسان بحجر کا عکس نکلا لا شیء من الحجر بانسان، لا شیء من الحجر بانسان۔ یاد رکھو کہ یہ سالبہ جزیہ نہیں ہے بلکہ سالبہ کلیہ ہے۔ یہ کیا ہوگی؟ غلطی ہوگی، مسٹیک ہوگی، تو یہاں پر یہ سالبہ کلیہ ہے۔ کیوں سالبہ کلیہ؟ اس کا نتیجہ سالبہ کلیہ کیوں ہے؟ کیونکہ دیکھو ایک سالبہ ہے ایک موجبہ ہے، تو نتیجہ کیا آئے گا؟ سالبہ آئے گا، اور دونوں کلیہ ہے تو شکل ثانی ہے تو نتیجہ کیا آئے گا؟ کلیہ آئے گا، سالبہ کلیہ آئے گا۔ اب دیکھو سالبہ کلیہ کا عکس موجبہ کلیہ، سالبہ کلیہ اور موجبہ کلیہ کا عکس جو ہمارا نتیجہ آیا، سالبہ کلیہ اور موجبہ کلیہ کا جو ہمارا نتیجہ آیا وہ کیا ہے؟ سالبہ کلیہ آیا، سالبہ کلیہ ہے۔ اس پر دلیل کیا ہے؟ عکس صغرا۔ ہم نے صغرا کا عکس بنایا، صغرا کا عکس بنایا، اس کو کبرا کی جگہ رکھا، اور کبرا کو صغرا کی جگہ رکھ کر ان کا نتیجہ نکالا، تو نتیجہ نکلا لا شیء من الانسان بحجر، لا شیء من الانسان بحجر۔ پھر ہم نے اس نتیجے کا عکس بنایا تو لا شیء من الحجر بانسان کیا ہوا؟ اس کا نتیجے کا عکس نکلا۔ اب یہ جو لا شیء من الحجر بانسان نتیجے کا عکس ہے، یہی نتیجہ کس کا ہے؟ سالبہ کلیہ اور موجبہ کلیہ کا نتیجہ بھی یہی ہے، لا شیء من الحجر بانسان، لا شیء من الحجر بانسان۔ تو دلیل کیا ہوئی کہ سالبہ کلیہ اور موجبہ کلیہ کا نتیجہ آتا ہے سالبہ کلیہ۔ دلیل کیا ہے؟ عکس صغرا ہے، صغرا کا عکس بنا کے اس کو کبرا کی جگہ رکھ دیا، کبرا کو صغرا بنا کر ان کا نتیجہ نکال لیا، پھر نتیجے کا عکس کر دیا، پھر نتیجے کا جو عکس آیا وہی بالکل کس کا آیا؟ جو ہم نے شکل ثانی کی ضرب کے اندر نکالا تھا وہی ہمارا نتیجہ آیا، تو یہی اس کی کیا ہے؟ دلیل ہے۔ عکس صغرا بھی اس کی کیا ہے؟ عکس صغرا ہی اس کی کیا ہے؟ دلیل ہے۔ کہتے ہیں ضرب ثانی دوسری ضرب میں موجبۃ کلیۃ کبرا، کبرا جو ہوگا کیا ہوگا؟ موجبہ کلیہ ہوگا، اور سالبۃ کلیۃ صغرا، اور صغرا کیا ہوگا؟ سالبہ کلیہ ہوگا۔ کقول نتیجہ کیا آئے گا؟ سالبہ کلیہ نتیجہ آئے گا۔ کقولنا جیسے کہ ہمارا قول ہے لا شیء من جابہ، لا شیء من جابہ، لا شیء من الحجر بحیوان، لا شیء من الحجر، جیم کی جگہ حجر رکھو اور با کی جگہ حیوان رکھو، کیونکہ شکل ثانی بنا رہے ہیں، اور شکل ثانی کے اندر جو دونوں حد وسط کیا ہوتے ہیں؟ محمول ہوتے ہیں، دونوں حد وسط محمول ہوتی ہیں۔ لا شیء من جابہ یعنی لا شیء من الحجر بحیوان وکل آبا کل انسان حیوان، کل انسان حیوان، ینتج لا شیء من جاء، نتیجہ دیتی ہے لا شیء من جاء یعنی لا شیء من الحجر بانسان، اس کا کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ نکلتا ہے۔ اس پر دلیل کیا ہے؟ اس کا سالبہ کلیہ نتیجہ ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ والدلیل علی الانتاج عکس صغرا، اور نتیجے پر دلیل جو ہے وہ عکس صغرا، صغرا کا عکس ہے، صغرا کا عکس ہے۔ وجعلوها کبرا، اور صغرا کا عکس بنا کر اس کو کیا کر دیا؟ کبرا بنا دیا۔ ثم عکس نتیجہ دی، پھر اس کا جو نتیجہ نکلے گا، جو ہم نے صغرا کا عکس بنایا اور کبرا کو صغرا کے عکس کے ساتھ ملا کر ہم نے جو نتیجہ نکالا اس کا جو عکس ہے وہی اس کا کیا ہے؟ نتیجہ ہے، جو ہم نے شکل ثانی کی ضرب کے اندر نکالا تھا، تو یہ اس کی دلیل ہے، عکس صغرا اس کی کیا ہے؟ دلیل ہے۔ ثم عکس نتیجہ دی، پھر نتیجے کا عکس۔ الضرب الثالث تیسری ضرب میں موجبۃ جزیۃ صغرا، موجبہ جزیہ صغرا ہو، سالبۃ کلیۃ کبرا، یہ دونوں آسان ہیں، بالکل کیا ہے؟ آسان ہے۔ میں موجبۃ جزیۃ صغرا، صغرا جو موجبہ جزیہ ہو، اور سالبۃ کلیۃ کبرا، اور کبرا کیا ہے؟ سالبہ کلیہ ہوگا۔ ینتج سالبۃ جزیۃ، وہ کیا شکل دے؟ وہ نتیجہ کیا آ گئی؟ سالبہ جزیہ نتیجہ دے گا۔ جیسے کہ قول کا، جیسے کہ آپ کا قول ہے بعد جابہ، بعد الحیوان انسان، بعد حیوان کیا انسان ہے۔ ولیس من آبا، اور کوئی آبا نہیں ہے۔ ولا شیء من الحجر بانسان، اور کوئی بھی حجر پتھر انسان نہیں ہے۔ فلیسا نتیجہ کہنے کا بعد جاء، فلیسا بعد الحیوان بحجر، فلیسا بعد الحیوان بحجر، کیونکہ اس کا نتیجہ جو نکلا بعد حیوان پتھر نہیں ہے، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ سالبہ جزیہ نکلا۔ الضرب الرابع چوتھی ضرب
من صالبۃ جزیات صغریٰ، صغریٰ کیا ہوگا؟ صالبہ جزیہ ہوگا، و موجبۃ کلیۃ کبریٰ، اور کبریٰ کیا ہوگا؟ موجبہ کلیہ کا ینتج صالبۃ جزیۃ، تو صالبہ جزیہ اس کا کیا نکلے گا؟ نتیجہ نکلے گا۔ تقول آپ کہتے ہیں بعد جا لیس با، بعد الحوانی لیس بالناطق، بعد حیوان ناطق نہیں ہے، وکل آبا، اور ہر انسان ناطق ہے، نتیجہ کیا نکلا؟ فبعد جا لیس آ، فبعد الحیوانی لیس بانسان، اس کا کیا نکلا؟ نتیجہ نکلا وہ کیا ہے؟ صالبہ جزیہ، صالبہ جزیہ ہے۔ تو شکل ثانی جو ہے، شکل ثانی جو ہے اس کے اندر جو نتیجہ دے گا، اس کا جو نتیجہ دے گا، نتیجہ دینے کے لیے شرطیں کتنی ہیں؟ 2 شرطیں۔ اختلاف کیفیت کا اختلاف ہونا، یعنی ایک موجبہ ہے دوسرا کیا ہونا چاہیے؟ صالبہ ہونا چاہیے، ایک کلیہ، ایک پہلا موجبہ ہے دوسرا صالبہ، دوسرا موجبہ پہلا کیا ہونا چاہیے؟ صالبہ ہونا چاہیے۔ دوسری یہ کلیت کبریٰ، کبریٰ کیا ہونی چاہیے؟ کلیت ہونی، کبریٰ کیا ہونا چاہیے؟ کلیہ ہونا چاہیے، تب یہ ہمارا نتیجہ درست بنے گا۔ تو ہمارا نتیجہ کتنے کے اندر درست بن رہا ہے؟ 4 صورتوں کے اندر ہمارا نتیجہ درست بن رہا ہے، 4 صورتوں کے اندر نتیجہ درست بن رہا ہے۔ تو آج ہم نے شکل ثانی کی شرائط اور ضربوں کے بارے میں پڑھ لیا۔ کل انشاءاللہ تعالی ہم شکل ثالث کی شرائط اور ضربوں کے بارے میں پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔